ترک تقلید کا انجام، الحاد و انتہا پسندی۔ انتہا پسندی کا مطلب ہے آخری حد تک پہنچ جانا۔ انتہا پسندی فکر و نظر میں بھی ہو سکتی ہے، سیاست و ریاست میں بھی پائی جاتی ہے، اور فکر و عمل میں بھی بکثرت ہے۔ فکری و اعتقادی انتہا پسندی کی ایک بدترین صورت الحاد ہے، یعنی بندہ دین سے بیزار ہو جائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی نہ مانے اور خود کو مذہب کی پابندی سے آزاد سمجھے۔ کوئی شخص اچانک انتہا پسندی آخری حد تک نہیں پہنچتا، یہ ہمیشہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ دہشت گرد یکدم اتنا سخت دل نہیں ہو جاتا کہ بندے مارنے پر تیار ہو جائے، بلکہ اس سے پہلے وہ چھوٹے چھوٹے جرائم کا عادی بنتا ہے، رفتہ رفتہ ذہن کو تیار کر کے پھر اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی نظر میں مسلمانوں کے خون کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح کوئی شخص ایک ہی دن میں الحاد کی انتہا تک نہیں پہنچتا کہ دین سے ہی بیزار ہو جائے، بلکہ پہلے ایک بات کا انکار کرنے کی جرت کرتا ہے، پھر چند مزید باتوں کو چھوڑتا ہے، اور بالآخر یہ نوبت آن پہنچتی ہے کہ پورے دین کا انکار کر دیتا ہے۔ ائمہ کی تقلید ایسا مضبوط بند پشتہ آب ہے جو فتنوں کے تمام طوفانوں کو روکتا ہے اور بندے کے دین و ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ جو شخص امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مقلد ہے، فتنہ پروروں کے لیے اسے اپنے جال میں پھنسانا مشکل کام ہے، کیونکہ گمراہ لوگ اگر اسے کسی آیت قرآنی یا حدیث نبوی کا غلط مفہوم بتائیں تو وہ کہے گا مجھے تمہاری باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، میں امام اعظم کی تصریحات کو قبول کرتا ہوں۔ اس کے برعکس جو شخص تقلید کا منکر ہے، خود کو فقہ حنفی کا پابند نہیں سمجھتا، اسے یہ خوش فہمی ہو گئی ہے کہ میں خود سے قرآن و سنت پر عمل کر سکتا ہوں۔ اس بندے کے دل میں شیطان مردود کوئی وسوسہ ڈالنا چاہے یا شیطان کے چیلے اسے اپنے جال میں پھنسانا چاہے تو ان کا راستہ کھلا ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنی نالائقی سے فتنوں کو روکنے والا تقلید کا عظیم بند خود پاش کر دیا ہے۔ اب ابلیس لعین یا اس کے نمائندے اسے پہلے ایک مسئلے میں الجھائیں گے، پھر دوسرا شبہ ڈالیں گے، پھر تیسرا اشکال وارد کریں گے۔ بندہ اپنے تئیں سمجھے گا میں قرآن و سنت پر عمل کر رہا ہوں، مگر حقیقت میں شیطان کا کھلونا بن چکا ہوگا۔ ایک دن آئے گا کہ یہ بندہ بزرگان دین کے بارے میں کہے گا میں کسے بابے کی نہیں مانتا۔ فقہی مسائل میں الجھتے ایک وقت آئے گا کہ بندہ بنیادی عقائد میں بھی منمانی کرے گا، اور عین ممکن ہے کہ بالآخر معاذ اللہ دین سے بیزار ہو کر الحاد کا شکار ہو جائے گا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پہلے صحیح عقیدہ سچے مسلمان تھے، پھر ملحد بے دین ہو گئے، یا عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر بیٹھے، یا منکرین حدیث رسول جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو حجت نہیں مانتے کہ ہتھے چڑھ گئے یا لبرلزم تک جا پہنچے۔ اگر یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد رہتے اور بزرگان دین کا راستہ نہ چھوڑتے تو کبھی بھی تباہی کی اس حد تک نہ پہنچتے۔